اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، شکر اور کرم کہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور ایمان والوں میں پیدا ہونے سے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم ایمان والوں میں پیدا ہوئے۔ بہت مشقت اور تکلیفوں کے بعد یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح سے قدر ہونا چاہیے۔ ہم صرف ایمان والوں میں پیدا ہو گئے، ہمیں پیدائش مسلمانوں میں پیدا ہونے سے ایمان حاصل ہو گیا، ہم ایمان والے کہلائے۔ تو یہ اس لیے ہم نے اس میں کوئی مشقت نہ کی، کوئی محنت نہ کی، اس لیے اس کا ہم جو اس کی ویلیو ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کتنی عظیم چیز ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم چیز دی ہے، یہ ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اصل میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بہت مشقت کی ہے، بہت تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، تب جا کر یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیات آغاز میں قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی۔ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ سے کیسے دعا کی جائے، ہے نا، کیسے دعا کریں، کیسے مانگا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ بقرہ سے کیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے۔ اب ایمان والے کون ہیں، کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان کس کے پاس ہے، کون ایمان والے ہیں، اور ان کی خصلت، ان کی خوبی، ان کی خاصیت، ان کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو غیب پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے مطلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کلمہ پڑھ لے، ہے نا، اللہ کو بنا دیکھے مان لے۔ غیب پر ایمان کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کو بنا دیکھے مان لینا، ہے نا، اللہ کی باتوں کو، غیب کی باتوں کو بنا دیکھے مان لینا۔ اس کے بعد نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا آئے گا؟ نماز ادا کرنا۔ پھر عمر کے مطابق جب آپ پہ فرض ہو جائے تو روزہ رکھنا، فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، اور حج کرنا، ہے نا۔ تو یہ حج کرنا تو الگ بات ہے۔ سب سے پہلے آپ جیسے ہی ایمان والوں میں پیدا ہوئے یا آپ ایمان میں داخل ہوئے تو آپ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنا آپ پہ لازم ہے نا، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے جیسے حج میں اور زکوٰۃ میں، روزے میں، ان میں تو بہت ساری کنڈیشنز ہیں، لیکن ایمان لانے پر سب سے پہلے غیب پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی باتوں پر، ان کو بنا دیکھے اللہ پر یقین کرنا، بھروسہ کرنا، ایمان لانا، یہ سب سے پہلے لازم ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر نماز ادا کرنا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو کتاب یعنی قرآن شریف تم پر اتارا گیا، اس پر بھی، اس سے پہلے اتاری گئی تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان اور یقین رکھنا۔ یہ بھی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں، جو نازل ہوئیں، ان پر بھی ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر بھروسہ اور یقین رکھنا، آخرت کے دن پر بھروسہ اور یقین رکھنا۔ یہ سب چیزیں اصل میں قرآن مجید کے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع میں، جب شروعات ہوئی سورہ بقرہ ہم پڑھنا شروع کرتے تھے، شروع کی لائنوں میں ہی، شروع کی آیتوں میں ہی یہ باتیں
साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर समझा दी। सूरह फातिहा से कुरान मजीद की शुरुआत हुई है, जैसे मैंने बताया था। उसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान की है, अपनी खूबी बयान करना सिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बताया कि तमाम जहानों का रब अल्लाह ताला है, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए है। तो ये सब इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला ने अपना और अपने दीन का इंट्रोडक्शन दिया है। कुरान मजीद इतनी खूबसूरत तरतीब से इसलिए बनाया गया कि सबसे पहले जैसे हम कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किसने बनाई है, किस लिए बनाई है, किसने लिखी है, वो सब उसमें आता है। तो इसी तरह से सबसे पहले सूरह फातिहा, अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद को भेजा है, इसकी खूबियाँ इसकी खूबियाँ बताई गई है ना। तो कुरान मजीद, जहाँ से कुरान मजीद की शुरुआत होती है, जहाँ से कुरान मजीद की शुरुआत होती है, वहाँ अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने आप को ये बोले कि इस किताब को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी पहचान बताई कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला अपनी खुद की पहचान हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला कौन है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। पहली लाइन से हमें इंट्रोड्यूस किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया कि किस तरह से दुआ मांगी जाए, है ना। पूरी सूरह फातिहा असल में एक दुआ है। सूरह फातिहा में हमें दुआ मांगना सिखाया गया। तो इस तरह से हमें सीखने को मिलता है कि हमें किस तरह से अल्लाह को पहचानना है, उसकी किस तरह से उससे दुआएं मांगना है। इसके जस्ट बाद जब एक्चुअल में कुरान शरीफ का जहाँ से मेन खिताब शुरू होता है अल्लाह ताला का, जहाँ से अल्लाह ताला खिताब करना शुरू करता है आम इंसानों से और ईमान वालों से, तो उसका नाम सूरह बकरा है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान शरीफ का इंट्रोडक्शन दिया कि कुरान शरीफ वो है जो ईमान वालों के लिए हिदायत है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, जो सिफतें बयान की गई ईमान वाले, ये लोग ईमान वाले हैं सूरह बकरा की शुरू के आयतों में। फिर ईमान वालों का इंट्रोडक्शन होने के बाद सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तमाम सिफातें, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने नेक बंदे यानी ईमान वालों की बताई, है ना। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए। अब इनकी तादाद उस वक्त भी थी, इनकी तादाद उस वक्त भी थी और इनकी तादाद आज भी बहुत है। जो लोग ऐसा मानते हैं, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बात अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 8 में फरमा रहा है। ये मेरे खुद के विचार है, मेरे खुद के लॉजिक्स, मेरी खुद की सोच नहीं है। ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, अपने नबी के जरिए बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह, है ना। वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा नहीं दे रहे, बल्कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कुरान मजीद में कि आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 97 सूरह बकरा की 97 में फरमाता है। हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से पढ़ा, उसमें समझाया अल्लाह ताला ने। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में समझाया। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 97 में फरमाया, जो ईमान यानी दीन को नाजिल करने वालों से, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मतलब जो दीन इस्लाम को लेकर आए, है ना, आयतें नाजिल हुई थी तो वही लेकर आते थे। तो जो जो इस काम में लगे हुए हैं, तो दीन के दुश्मन उनसे उस वक्त भी जलते थे, उनसे उस वक्त भी बुग्ज रखते थे, दुश्मनी रखते थे, और आज भी रखते हैं। दीन पे चलने वाले लोगों से आज भी लोग दुश्मनी रखते हैं, दीन की बात करने वालों से आज भी लोग दुश्मनी रखते हैं, उनको पसंद नहीं फरमाते। तो अल्लाह ताला ने इसमें इस बात को भी वाज़ेह फरमा दिया। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, इस बात को समझना और दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो ईमान यानी दीन को नाजिल करने वालों से, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, मीकाईल अलैहिस्सलाम से, तमाम फरिश्तों से, उसके रसूलों से दुश्मनी रखे या उनको अपना दुश्मन जाने, मतलब दीन के कामों में लगे लोगों से
اب نبی تو کوئی بچا نہیں کوئی اب نبی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبی کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان سے بھی اب وہ بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو لوگ ان لوگوں سے جو دشمنی رکھے، اپنا دشمن سمجھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہے جو دین کے دشمن ہے. اب اس بات سے ہم سمجھ لیں کہ ہمیں دین کے دوست بننا ہے یا دین کے دشمن بننا ہے، کیونکہ ہمیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہماری یہ اوقات یا ہماری یہ حالت یا ہم لوگوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے بارے میں کبھی غلطی سے سوچے بھی، کبھی غلطی سے یہ کام کرے بھی. ایسا ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، ان کا قرب حاصل کر لیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے اللہ کے دوست ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں. تو ہم تو یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمنوں میں شامل نہ کرے. ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمنوں میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کبھی بھی شامل نہ کرے کسی کو بھی، اور سب کو اپنا دوستوں میں شامل کرے، اپنے ولی، اپنے اللہ میں، اولیاء اللہ میں شامل کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ہے نا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمالوں سے، اپنے کردار سے اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں، نہ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کے دشمن. تو جو میں نے بتایا کہ جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے کام کرنے والوں کے دشمن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں. یہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، میں نہیں فرما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ دین کے کام کریں، میرے رسول ہو، میرے فرشتے ہیں، یا آنے والے وقت میں جو بھی لوگ کام کریں گے ان پہ بھی یہ بات لاگو ہو رہی ہے کہ جو لوگ دین کا کام کریں گے وہ اللہ کے دوست، اور جو دین کے کام کرنے والوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ کے بھی دشمن. استغفر اللہ. یہ کھلا اعلان ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ایمان والوں سے دشمنی رکھنا ہے یا دوستی رکھنا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ کے دوست جو دین کا کام کرتے ہیں ان سے ہمیں دوستی رکھنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور ان سے محبت رکھنا ہے. اور یہی فارمولہ ہمیشہ کے لیے اور سبھی کے لیے. یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ ایمان والے کون ہیں. ان کی، جیسے میں نے بتایا سورہ بقرہ سے شروعات سے ان کی کریکٹرسٹکس بتا دی، ان کے کام بتا دیے کون ایمان والے ہیں، پھر ان سے محبت رکھنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اب یہ سارا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دے دیا. قرآن مجید جیسے ہی شروع ہوا سورہ فاتحہ کے بعد دعا ختم ہوئی، دعا سکھائی، اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا کون ایمان والا ہے، کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، کون میرے رسول کا دوست ہے، کون میرے رسول کا دشمن ہے، اور ان کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا صفاتیں ہیں. ابھی ہمیں واضح ہو گیا سب. اب آئیے قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری شریف. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب یعنی کہ ایک چیپٹر قائم کیا جس کا نام ہے کتاب الایمان. انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ کتاب الایمان. اب صحیح بخاری کو ہم غور سے پڑھیں تو یہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی ہیں. جیسے کہ میں نے قرآن مجید سے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ باتیں پھر اس میں آئیں گی کچھ کہ ایمان کیا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا تعلق قول اور فعل دونوں سے ہے. اب اس بات پہ غور کیجئے گا، بہت باریک باتیں ہیں، ہے نا. قرآن مجید میں موٹی موٹی باتیں آ جاتی ہیں اور حدیث سے اس کو واضح کیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ صرف قرآن مجید سے کوئی دین نہ سیکھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے جب تک کہ وہ حدیث مبارکہ، حدیث شریف نہ پڑھے، کیونکہ حدیث اس کا خلاصہ ہوتا ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹس صرف اپنے احکام بیان کی ہیں، اب ان کی باریکی اور ان کا خلاصہ حدیثوں سے ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ. اب ایمان والے کون ہے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق
قول اور فعل دونوں سے ہے، یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی گفتار اور آپ کا کردار دونوں باتیں معنی رکھاتی ہیں. آپ جو بولیں گے اس سے بھی آپ کا ایمان کم یا زیادہ ہوگا، اور جو آپ کام کریں گے اس سے بھی آپ کا ایمان گھٹے گا یا بڑھے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعلق قول اور فعل مطلب بولنے سے اور کرنے سے دونوں سے. مطلب اسلام میں دین میں تھاٹس اور ایکشن دونوں کا برابر امپورٹینس ہے. تھاٹس اور ایکشن دونوں کا امپورٹینس ہے. صرف تھاٹ سے اسلام میں کام نہیں چلتا ہے اور نہ ہی صرف ایکشن سے اسلام میں کام چلتا ہے. بنا تھاٹس کے آپ ایکشن کرو قبول نہیں، بنا ایکشن کے آپ تھاٹ رکھو قبول نہیں. کتنے اچھی سوچ رکھو اعمال خراب کرو قبول نہیں. اعمال خوب اچھے کرو، دین کا کلمہ نہ پڑھو، دین کو نہ مانو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، بہت اچھے کام کرو قبول نہیں. دونوں چیزیں ضرورت ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے نا. مطلب دین میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور بولا کہ یہ بڑھتا اور گھٹتا ہے نا. اب آگے آپ اور سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کم زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے قبول کرنے پر. یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اس ہدایت کو کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہے نا. جو سیدھی راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ہدایت دیتا ہے. جو سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اس کی ہدایت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے ہدایت ہٹا لی جاتی ہے. اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت دیتا ہے اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے نا. جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، تازہ نہیں ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے فوڈ، تازہ نہیں ہوتا ہے. اس کو تازہ یا باسی استغفر اللہ نہیں بولنا چاہیے. ایمان تازہ یا باسی نہیں ہوتا، ایمان گھٹتا یا بڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید یہ ہمیں سکھا رہا ہے. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں بھی یہی بتا رہے ہیں. حضرت امام بخاری بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. جب ہم نیک باتیں سنتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. بڑھتا ہے مطلب ہمارے درجے بڑھ جاتے ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں. اور جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارے درجات گھٹ جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں. جس طرح سے کسی ایک چیز کا لیول، واٹر لیول یا پریشر، یہ سب چیزیں بڑھتی اور گھٹتی ہے نا، اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے. جیسے ہم ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ماشاء اللہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے نا. ہم جب دنیا میں چلے جائیں گے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا. جب ہمارے اعمال دین کے خلاف اور دنیا کے مطابق ہو جائیں گے تو ہمارا اعمال کے مطابق ہمارا ایمان بھی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایمان تازہ یا باسی نہیں ہوتا، ایمان گھٹتا یا بڑھتا ہے. یہ حدیث اور قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ایمان نیک کاموں سے بڑھتا ہے، وہ برے کاموں سے گھٹتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا ایمان میں داخل ہے. اللہ اکبر. اب کتنی بڑی بات آ رہی ہے. جس سے بھی دوستی رکھو، جس سے محبت رکھو، صرف اللہ کے واسطے رکھو، اور جس سے دشمنی رکھو تو اللہ واسطے رکھو. یعنی دشمنی کا مطلب یہ کہ اس سے دور ہو جاؤ. اگر آپ اس سے ناتا توڑ دو تو اس کا کارن یہ، اس کا ریزن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات یا دین کے کام میں کچھ خلل پیدا کر رہا ہے. اگر یہ سوچ ہے تو وہ جائز ہے. آپ کے دین میں، آپ کے ایمان میں کچھ گڑبڑ کرے، آپ کے ایمان کو گھٹانے کی کوشش کرے، آپ کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا بھی جائز ہے. اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت رکھنا، ان سے دوستی رکھنا، یہ بھی جائز ہے. اللہ کی راہ میں محبت رکھو، یہی جائز ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، ان کے غلاموں سے محبت رکھو، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھو، نیک کام کرنے والوں سے محبت رکھو، نیک ہدایت دینے والوں سے محبت رکھو. یہ جائز ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ بات ہمیں صحیح بخاری سے پڑھنے کو مل رہی ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہی آئی باتیں. اب آپ آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری میں جو شروع میں ایمان کی جو باتیں قرآن مجید میں آئی تھی وہ بھی اس میں آئی ہیں کہ کون کون لوگ ایمان والے ہیں، وہ ہم نے قرآن مجید میں بھی پڑھ لیا. اب اس کا خلاصہ اگلا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم کی گئی، جیسا ہم نے قرآن مجید میں بھی پڑھا تھا کہ 5 چیزیں وہی ہیں. اول گواہی دینا ہے، مطلب کہ کلمہ پڑھنا ہے نا. اسلام میں کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہے. کوئی انسان کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو بنا کلمے کے اچھے کام کر لوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا تو اس کا اعمال قبول نہیں، اس کی نیکی قبول نہیں. تو کلمہ پڑھنا سب سے پہلے ضروری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ ہمارا پہلا فریضہ. پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا. جیسا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر فرمائی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے بتایا، سب سے پہلے ایمان، جو ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے ایمان ضروری. اب ایمان کیا ہے اور واضح طور پہ سمجھایا. ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، جیسے ہم نے قرآن مجید میں ایک بار پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبۃ اللہ کے سے پہلے اپنا منہ، اپنا جو رخ تھے نماز کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رکھتے تھے، ہے نا. پھر بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہم لوگ پرانے کعبہ کی طرف آ جائیں، پرانے رخ کی طرف آ جائیں، مطلب کعبہ ہمارا رخ ہو جائے نماز کا. تو اس کے لیے ایک آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے پہلے ایک مجلس میں پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا. وہی بات اس حدیث میں آ رہی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نماز میں اپنا رخ پورب یا پشچم کی طرف کر لو، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف کرو یا کعبۃ اللہ کی طرف کرو. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک رخ ہے. اللہ تعالیٰ جیسا بولے ویسا کرنا ہے آپ کو. یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں کہ ہم رخ کدھر کریں، ہمارے لیے امپورٹنٹ رخ تو یہ ہے کہ ہم کس لیے کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا. اصل نیکی تو اس ایمان کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق سمجھے. اب دیکھو ایمان کی خصلتیں آ رہی ہیں کہ صرف نماز میں کھڑے ہو جانا، کدھر بھی اپنا منہ کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے. خالی کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا، نیت باندھ لی، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ یقین رکھیں، قیامت کو برحق مانے، فرشتوں کے وجود پر ایمان لائیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کو سچا سمجھیں. جیسے کہ ایک کتاب نہیں، قرآن مجید کی پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، ان پہ بھی یقین رکھنا ہے. اور جس قدر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے پہلے جو نبی آئے ان سب کو سچا مانے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی آئے ان پہ بھی ایمان رکھنا ہے، ان کو بھی سچا ماننا ہے. پھر اور وہ شخص مال دیتا ہے جو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو اور غریبوں کو، سوال کرنے والوں کو یعنی مانگنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرے جب کسی سے وعدہ کرے. اور وہ لوگ جو صبر و شکر کرتے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جہاد میں، یہی لوگ ہیں جن کو سچا مومن کہا جاتا ہے. یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار اور نیک ہیں اور کامیاب ہیں. بتائیے، یہ تمام صفاتیں آ گئی ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، نماز پڑھنا ہے نا، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ اس سے ایمان نہیں، ایمان پورا کمپلیٹ اور کائے سے ایمان ہو رہا ہے کمپلیٹ. یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، غلاموں پر، مانگنے والوں پر، غریب پر، بیمار پر، ان سب پہ بھی شفقت رکھنا ہے، ان سب کی مدد کرنا ہے نا. کتنا بہترین مذہب ہے ہمارا ماشاءاللہ. ہمیں سب کچھ اچھے کام سکھا رہا ہے. زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، بیماری میں، تنگ دستی میں، ہے نا. یہی لوگ سچے مومن ہیں. پھر آیت حدیث نمبر 9، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 میں اور واضح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 میں سے 60 سے بھی زیادہ کچھ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ برانچز ہیں. یہ اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں مجلس میں کہ ایمان صرف 5 چیزوں کا نام نہیں ہے. صرف ایمان 5 چیزیں لوگ سمجھتے ہیں، صرف 5 چیزیں صاحب ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، ہم نے ایمان کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا اور حج کر لیا، ہم ایمان والے ہو گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے فعل، آپ کے کام، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، یہ سب ایمان میں شامل ہے. صرف نام کے نمازی ہونے سے، نام کے مسلمان ہونے سے ایمان والا نہیں ہو جاتا انسان. جیسے میں نے بتایا نا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ یہ لوگ ایمان والے سمجھتے ہیں اپنا آپ کو، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا.
کہ صرف اپنا آپ کے سوچ لینے سے آپ ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے. ایمان والے کون ہے، اس کی صفاتیں بتائی گئی ہیں، ان سب پہ عمل کرنا ہے. 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، مطلب ایک بات نہیں ہے صرف ایمان میں شامل. 60 سے زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، حضرت امام بخاری لکھ رہے ہیں حدیث نمبر 9 میں، جیسا میں نے بتایا کہ 60 سے زیادہ باتیں ہیں، 60 سے زیادہ برانچز ہیں، 60 سے زیادہ ضرورتیں ہیں، عمل ہیں جو ایمان کو مکمل کرتی ہیں. اور ان میں سے ایک ایمان کی ایک شاخ حیا ہے. شرم، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے نا. تو ہمیں حیا یعنی شرمدار بھی ہونا چاہیے. شرم والا ایمان والا ہے، بے شرم ایمان والا نہیں ہے. یہ بات صاف ظاہر ہو گئی. اب حدیث نمبر 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچا رہے، دوسرا مسلمان بچا رہے، ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے کسی کام سے، کسی بات سے کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نمبر 11 میں کسی نے صحابی نے پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے، مطلب کون ایمان والا بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، جس سے مطلب کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. پھر آگے فرمایا حدیث نمبر 12 میں کہ تم کھانا کھلاؤ ان کو بھی جن کو تم پہچانتے نہیں ہو، اور جن کو نہ پہچانو ان کو بھی کھلاؤ، اور جن کو پہچانتے ہو ان کو بھی کھلاؤ. سلام کرو ان کو بھی جن کو تم پہچانتے ہو ان کو بھی، اور جن کو نہ پہچانو ان کو بھی سلام کرو. مطلب کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا یہ ایک اچھا عمل ہے ایمان والوں کا. تو سلامتی کی دعا کرو دوسروں کے لیے، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کوشش کرو کہ کوئی آپ کا بھائی بھوکا نہ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 13 میں فرمایا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنی نفس کے لیے چاہتا ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے دور میں یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ ہر انسان اپنے لیے فائدہ چاہ رہا ہے، اپنے بھائی مطلب اپنے دوسرے انسان دوست، دوسرے دین والے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے اس کا فائدہ نہیں چاہتا، صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے. تو تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا. اب پہلے تو بتا دیں ایمان والے کون کون ہیں. اب یہ بتایا، ڈرایا جا رہا ہے کہ کون کون ایمان والا نہیں ہے، کون کون انسان ایمان سے خارج. پہلے بتا دیا ہے نا، ہم 5 ارکان بتا دیے، ایمان میں شامل ہونے کے طریقے بتا دیے. پھر بتایا کہ تم یہ کرو، یہ کرنے سے تم ایمان والے، اور یہ نہ کرنے سے تم ایمان والے نہیں ہو. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنی نفس کے لیے چاہتا ہے. مطلب اپنے خود کے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں کتنی اچھی سیکھ دی جا رہی، کتنی اچھی بات سمجھائی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے حدیث نمبر 14، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد، ان سب سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. یہ ایک اور کنڈیشن لگا دی، اس کنڈیشن پہ بھی عمل نہیں کرو گے تو ایمان سے خارج. جیسے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہو، سب کا بھلا چاہو، ادروائز آپ ایمان سے خارج. پھر دوسری کنڈیشن، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. جو انسان اپنے مال و دولت سے، اپنے باپ ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنی پراپرٹی سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کچھ کمی کر دے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، تو وہ ایمان سے خارج، وہ ایمان میں شامل نہیں. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، اور صحیح بخاری بتا رہی ہے. اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. صاف طور پہ سورہ حدیث نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث نمبر 15 اور حدیث نمبر 16، 15 اور 16، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 اور 16. اس کا مفہوم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے، ہے نا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کر لے. دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، ہے نا. سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے رکھنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اپنی پراپرٹی سے، اپنی اولاد سے، رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے رکھے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان میں داخل نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے رکھنا ہے. اب سب سے زیادہ محبت رکھنا مطلب کہ ان کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کرنا ہے، ان کے حکم کو بجا لانا ہے، ان کے بتائے ہوئے حکم کو
تعمیر کرنا اس پہ عمل کرنا ہے نا, حکم کی تعمیل ہونا چاہیے. یہ محبت کا سب سے بڑھیا طریقہ ہے. تو پھر یہ فرمایا کہ محض اللہ کے لیے محبت رکھو, جس سے بھی رکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھو. پھر کبھی ایمان سے لوٹنے کو یعنی کفر میں جانے کو پسند نہ فرماؤ. صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو, اور کبھی بھی ایمان سے دور جانے کی کوشش مت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کسی کو اس بات کی گنجائش یا اس بات کی چھوٹ نہیں ہے کہ جو مجھ سے بیعت کرے, یعنی کہ اللہ اور رسول. اب ہم بیعت تو کر نہیں سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود نہیں ہے. اس وقت جو صحابیوں نے بیعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اب تو ہم اپنے آپ اسلام میں داخل ہو گئے. جیسے میں نے بتایا بائی برتھ ہم مسلم ہیں, ایمان والے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ پرمیشن نہیں ہے کہ کسی کو شریک کریں اللہ کے ساتھ, ہے نا. شرک سے بچیں, چوری نہیں کریں, زنا نہیں کریں, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں, اور کسی پر ناحق بہتان نہ باندھیں, ہے نا. اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں. اگر یہ کریں گے تو بھی ایمان سے خارج. ان باتوں پہ بھی دھیان دینا ہے کہ شرک نہیں کرنا, چوری نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, اولاد کو قتل نہیں کرنا, کسی پہ بہتان نہیں باندھنا ہے نا. اور کسی کے ساتھ برا عمل بھی نہیں کرنا ہے, کسی کے ساتھ برا عمل نہیں کرنا ہے. اب ایک خوشخبری بھی دی ہے اور ساتھ میں ڈرایا بھی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 22, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لو. یعنی کہ ایمان والوں میں شامل ہو کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی بھی ایمان والوں میں رہیں اور مرتے وقت بھی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تو جس کے جو رائی کے برابر بھی ایمان پر قائم رہ کر موت آ جائے گی اس کو, تو وہ اس کے اعمالوں میں اگر گناہ زیادہ ہوں گے, گناہ زیادہ ہوگا اور نیکیاں کم ہوئی تو اس کو پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو جہنم سے نکال کے لاؤ جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان تھا. پھر ان کو وہ نکال کے لائیں گے, وہ دیکھیں گے جل کر کوئلے کی طرح راکھ ہو جائیں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 22 فرما رہا ہوں, 22, کوئلے کی طرح راکھ ہو جائیں گے. استغفر اللہ. مطلب جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے, اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گے. پھر انہیں آب حیات سے یا بارش کے پانی میں دھویا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہو کون سا پانی ہوگا. اس میں دو طرح سے لکھا ہے, یا تو آب حیات یا بارش کا پانی جیسا کوئی پانی ہوگا, مطلب کوئی صاف شفاف پانی ہوگا, اس سے دھویا جائے گا اور پھر اس پہ اس کو ڈالا جائے گا جس سے وہ صاف ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے ایمان پر قائم رہنا ہے, ایمان پر ہی ہماری موت آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے توفیق عطا فرمائے. اور شرم اور حیا اور پاکیزی, پاک رہنا, صاف پاک رہنا ہے نا, پاکی بھی آدھا ایمان ہے. تو شرم حیا رکھیں, پاک صاف رہیں, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرو گے تو تم ایمان میں داخل ہو جاؤ گے, اور ان کاموں سے کو کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. ان سب باتوں کو ہمیں دھیان رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے, عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو, پڑھنے کو اور کہنے کو قبول فرمائے. اس کی جو غلطیاں ہو گئی ہوں ہم سے بولنے میں, کہنے میں, سننے میں, جو کوتاہی ہو گئی ہو اسے اپنے رحم و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں معاف فرمائے, اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہماری نیک نیتوں کو قبول فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے, اور ہماری ان تمام کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, مقبول فرمائے, اور تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب عطا فرمائے. ہم سب کی زندگی میں خوشیاں, برکت اور کامیابی عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی آسانی عطا فرمائے. ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. شکریہ.